بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج اس نشست میں جو کچھ بھی ہم سنیں، سنائیں، ڈسکس کریں، گفتگو ہو، باتیں ہوں، اللہ کریم اس نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا سننا سنانا، اور جو کچھ ہم سنیں سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ شب جمعہ بھی ہے، بہت سے لوگ آج جمعرات کا دن ہے، روزے سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے سب کے روزوں کو، جو شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں بہت سے لوگ رکھ رہے ہوں گے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کا روزہ نفلی روزہ ہوگا، تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار، بے شمار عبادات لوگوں نے کی ہوں گی۔ شوال کا مہینہ بھی اس حوالے سے بڑی عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اس مہینے کے اندر جو بھی خیر و برکت اللہ پاک نے رکھی ہیں، ہم سب کو، آپ سب کو اللہ پاک جو ہے پورا حصہ عطا فرمائے۔ جو لوگ روزے سے ہیں اللہ ان کے روزوں کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اسلام چینل اردو کی طرف سے یہ ایک بہت اچھی کاوش ہوتی ہے کہ دیکھیں مسلسل یہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے کی مناسبت سے عبادات کی جو موسم آتے ہیں، الگ الگ عبادات کے حوالے سے اس کے مسائل، اس کے فضائل الحمدللہ آپ مستقل سنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے محسن ہے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس چینل کے اندر، جتنی پوری ٹیم ہے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں ساری کاوش ان کی ہوتی ہے، پروگرام کو مرتب کرنا، موضوعات کو مرتب کرنا، یہ بڑی ظاہر ہے کہ پوری ٹیم ورک ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اسلام چینل اردو، اسلام چینل کے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو برکتیں دے، جزائے خیر دے، ان کی کاوشوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کے اس احسان کو ہم تسلیم کریں، اپریشیٹ کریں، اور اسی طریقے سے آپ حضرات بھی حصہ ہیں جو کال کرتے ہیں، مسائل سنتے ہیں۔ ظاہر آپ نہ سنیں تو ہم کس کو سنائیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی اس میں شریک ہیں برابر کے، اس برکت والے پورے پروسیس کے اندر آپ کا بھی شیئر ہے، آپ کا بھی حصہ ہے۔ آپ کال کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ ذوق شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ دلچسپی لیتے ہیں، اسلام چینل کو آپ پسند کرتے ہیں، اور ایک فیملی کی طرح الحمدللہ آپ اسلام چینل کو ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، چونکہ یہ شوال کا مہینہ ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس سے پیشتر تعلیمات کے اندر، نشست کے اندر، کہ اس مہینے سے الحمدللہ ہمارے چونکہ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں، اسلامی کی جو سلیبس اور کریکلم جو چلتا ہے یعنی سالانہ، تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے تعلیمات کا، علم کا اور تعلیم کا جو پروسیس ہوتا ہے شوال سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا علم، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کی آج کے اس دور میں، اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، تو اس وقت اس کی کتنی اہمیت ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا رول کیا ہے۔ تو ان سارے بہت سے موضوعات ہیں
تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کچھ باتیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک کو خیر کی باتیں میرے ذہن میں ڈالیں اور خیر کی باتیں میری زبان سے نکلے، ایسا کوئی جملہ ایسی کوئی بات نہ ہو میری زبان سے نہ نکلے جو شر کا موجب بنے، جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ تو اللہ کریم سے ہم اخلاص مانگتے ہیں سب سے پہلے کہ جو بھی ہم عمل کریں مقصد ہمارا غرض و غایت صرف اللہ پاک کی رضا ہو، اللہ پاک کی خوشنودی ہو، اللہ پاک کو راضی کرنا ہو۔ یہ اخلاص جو ہے ہر عمل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہوں ہمارے عمل کا جو پیش نظر مد نظر جو چیز ہو غرض و غایت ہو اللہ پاک کو راضی کرنا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، سنسریٹی کی دولت عطا فرمائے کہ مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ شوال کا مہینہ حج کا بھی مہینہ ہے، یہ بہت سے لوگوں نے حج کا بھی ارادہ کیا ہوگا اور ارادہ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ تیاری میں مصروف ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ کریم جو لوگ جن پر حج فرض ہے حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قدم قدم پہ ان کے لیے آسانی ہو، ان کے جتنے مشکلیں ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں اللہ کریم مسائل کو ان کے حل فرما دیں اور پورے پروسیس کو حج کے پروسیس کو اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور جو لوگ نہیں گئے ہیں جانا چاہتے ہیں تڑپ رہے ہیں بےکل ہیں اور اس کے لیے تڑپ ہے طلب ہے اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، غرض ہے کہ پوری امت کو اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ ناظرین جو آیت میں نے پیش کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، 121 نمبر ہے آیت کا۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یہ آیت ناظرین اللہ کا کلام ہے، ہر آیت کی اپنی ایک عظمت اپنی ایک حیثیت ہے، برکت ہے، ظاہر اللہ پاک کا کلام ہے، ہر ورڈ کے اندر ہر لیٹر کے اندر جو نورانیت روحانیت ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن مضامین کے حوالے سے ترجمے کے حوالے سے میسج اور پیغام کے حوالے سے بعض آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں عجیب سے شوق لگتا ہے۔ انہی آیات میں سے آج جو آیت میں نے پڑھی ہے ایک یہ آیت بھی، یہ آیت ہر اس شخص کو بے چین کر دے گی جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، بے چین کر دینے والی آیت، بے قرار کر دینے والی آیت، سوچنے پر مجبور کر دینے والی آیت یہ ہے۔ ترجمہ جس کا بہت سادہ سا ترجمہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا، کتاب سے مراد کتاب اللہ پاک کی کتاب، یہ قرآن بھی ہے، یہ اپنی اصلی شکل میں تورات آئی تو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ پاک کی کتاب ہے، زبور اللہ پاک کی کتاب۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اللہ پاک کی طرف سے جنہیں کتاب ملی، یتلونہ حق تلاوتی، اور پھر وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا تلاوت کے حقوق کیا ہیں، تلاوت کا حق کیا ہے۔ فرمائے کہ جو لوگ تلاوت قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو یہ کہیں اگر کہتے ہیں کہ قرآن پر اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے تو اس دعوے میں کون لوگ سچے ہیں اللہ کی نظر میں؟ فرمایا کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کتاب کا انکار کرتے ہیں یا حقوق کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے اللہ کے کلام کے جو حقوق ہیں اس کا انکار ہے، منکر اگر ہیں، فرمایا کہ فاولئک هم الخاسرون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا خسارے میں ہیں، گھاٹے میں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، بڑا سادہ سا ترجمہ، مختصر سا ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس میں غور کریں اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ ہماری ایمان کو سلامت رکھے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ یہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے دعوے میں ہم سچے بھی ہیں اس حوالے سے کہ الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔
ہمارا قرآن پر ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک برکت دے، سلامت رکھے، ایمان استقامت بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ آیت جس طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے ناظرین، بہت نازک مسئلہ، کہ آیت آخر کار اس آیت نے جن حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ حق تلاوتی، کہ قرآن مجید کی تلاوت تو یہ کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا یعنی تلاوت کرنے کا جو حق، تو حق کیا ہے قرآن کے؟ گویا یہ آیت یہ بتا رہی ہے، اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے اللہ پاک کی طرف سے ہم پر کچھ حقوق ہیں، کچھ حقوق ہم پر فرض کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق کیا ہیں جس کا اس آیت میں مطالبہ ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کرو تو حق تلاوتی، اس کا حق ادا کرو۔ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو بیسیکلی مفسرین نے 3 حقوق اس کے لکھے ہیں، ویسے بہت سے حقوق اس کے ہیں، لیکن جو بیسک، جو ایکچول حقوق اس کے ہیں، رائٹس اس کے ہیں ہر صاحب ایمان پر، فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کا جو روٹ ورڈ ہے تلا یتلو سے ہے۔ تلا یتلو کے معنی دیکھیں، پڑھنا، تلاوت کرنا، ریسائٹیشن، ریسائٹ کرنا۔ اس کا دوسرا معنی بھی آتا ہے عربی میں، تلا یتلو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی چیز کی پیروی کرنا، کسی چیز کی اتباع کرنا، کسی چیز کی رہنمائی حاصل کرنا، رہنمائی میں زندگی گزارنا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تلا یتلو کے معنی صرف پڑھنا، بلکہ اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا کہ ما آمن بالقرآن، کہ اس شخص کا سرے سے قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کس شخص کا؟ کہ من استحل محارمہ، کہ وہ شخص جو ایمان کا، قرآن پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اس نے عملاً حلال قرار دیا ہو، تو اس شخص کا ایمان اللہ کیا کوئی قابل قبول نہیں۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ اس شخص کا ایمان بے شک وہ کلیم کر رہا ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن اللہ پاک کی نظر میں اس صاحب ایمان کنسیڈر نہیں ہوتا۔ کون سا شخص؟ جو قرآن مجید کے محرمات کو، یعنی جن چیزوں کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھے، اور جن چیزوں کو قرآن نے حلال قرار دیا ان کو حرام سمجھے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کا سرے سے کوئی ایمان نہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلا جو حق ہے ہمارا، جس حوالے سے اگر ہم تذکرہ کریں، ہم اگر باتیں کریں تو سوائے افسوس کے، صدمے کے، ہمیں کچھ نہیں حاصل نہیں ہوتا، کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے اس وقت مجموعی طور پہ پوری امت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ تلاوت قرآن یاد رکھیں کہ الفاظ کے تلفظ کرنے کو، الفاظ قرآن کو جب ہم ریسائٹ کرتے ہیں تو اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں عجیب عجیب پروپیگنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن مجید اگر پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، پھر نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس قسم کی باتیں جو کہ بالکل سراپا غیر شرعی باتیں ہیں، غیر مناسب باتیں۔ تلاوت کہتے ہی اسی کو ہے کہ الفاظ قرآن کو ریسائٹ کرنے کو تلاوت کہا جاتا ہے، کہ آپ الفاظ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کی الفاظ کو آپ تلفظ کر رہے ہیں، اس کو آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور اسلام میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس میں تلاوت قرآن کو ایک مستقل مقصد بتلایا گیا، ایک مستقل مقصد بتلایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے 4 مقاصد، ان میں پہلا مقصد بتلایا گیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ تلاوت کرنا ایک مستقل عبادت ہے، چاہے آپ سمجھ کے کریں تو وہ تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے، بہت اچھی بات، بہت خوش نصیبی، خوش بختی، سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، آپ اس کے معانی سمجھتے ہیں، آپ مطالب سمجھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے، معنی نہیں سمجھتے، آپ مطالب نہیں سمجھتے، منشا نہیں سمجھتے، تو آپ اس کو بھی تلاوت ہی کہیں گے۔ تلاوت الفاظ کی معنی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں لوجیکل بات عرض کر رہا ہوں میں، بہت ہی سمپل سی بات ہے، موٹی سی بات ہے کہ تلاوت کہتے ہیں ریسائٹیشن کو۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا جو مدرسوں میں پڑھتا ہے، جو مکتب میں یہاں جاتا ہے، مساجد میں، وہ پہلے پارے میں ہے، وہ دوسرے میں ہے، وہ تیسرے میں ہے، سیکنڈ جز میں ہے، تھرڈ جز میں ہے، آپ کہیں جی وہ ظاہر ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے تو ابھی تلفظ ہی صحیح نہیں آتے ہیں، اس کو تو ذال، شین، صاد کی پریکٹس کرانی پڑتی ہے، اس کے حروف صحیح کرانے پڑتے ہیں، تلفظ درست کرانے پڑتے ہیں۔ اور آپ کوئی کہنے والا یہ کہے جی ان بچوں کو پڑھانے کے کیا فائدہ، یہ بچے نے آج سورۃ الفاتحہ پڑھا ہے، مفہوم تو سمجھتا نہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں؟ آپ اس کی عقل پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی ایئر 1 کا بچہ جب ایئر 1 میں اور کے جی میں جاتا ہے، ریسیپشن میں جاتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ جی اس بچے کے اسکول جانے کا کیا فائدہ، یہ تو الجبرا سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی میتھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ایئر 1 کے بچے کو، ایئر 1 کے بچے کی جو عقلی سطح ہوتی ہے، عقل کی، فہم کی، اسی کے مطابق پڑھانا پڑتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی بالکل اس کو ذہن میں رکھیں، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید بے سمجھے ہوئے پڑھنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، اسی کو تو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور اسی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کریم کا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص الف لام میم کہتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے 30 نیکیاں مل گئیں۔ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، اور میم پر 10 نیکی، 30 نیکیاں۔ بعض مفسرین نے اس کی اور تشریح کی ہے کہ الف کے اندر خود 3 حروف ہیں، جب آپ الف کو پروناؤنس کرتے ہیں، الف آپ دیکھیں پروناؤنسیشن میں اس کے اندر الف بھی آ گیا، لام، میم، الف میں 3 حروف آ گیا، الف، لام اور فا۔ الف، لام میں پھر 3 حروف آ گئے، 3 لیٹرز آ گئے، لام، الف اور پھر میم، لام، اور پھر میم میں پھر 3 حروف آ گئے، میم، یا، اگین میم، یہ کل 9 لیٹرز بن گئے، اور 9 لیٹرز پہ 90 نیکیاں، 90 نیکیاں آپ کو مل گئی۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں نیکیوں کا کوئی چلتا ہوا سکہ نہیں ہے نا، ان نیکیوں کے حوالے سے ہم کوئی اس کو بہت سیریس نہیں لیتے ہیں۔ 90 نیکیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہیں، یہ آخرت کی کرنسی ہیں۔ جس طرح دنیا میں آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی کرنسی اگر آپ کے پاس آپ لے کر یہاں آ جائیں یو کے میں، تو اس کو خاص آدمی اہمیت نہیں دیتا، وہ پڑی رہتی ہیں، آدمی رکھے رہتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو اس کو ایکسچینج کرا لیتا ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس ملک کی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ، یہ آخرت کی کرنسیاں یقیناً اس کی آج ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جس دن یہ جسم کی آنکھ بند ہوگی، ظاہری آنکھ، اور پھر ہم عالم برزخ میں جائیں گے اور عالم قبر میں جائیں گے، عالم آخرت میں جب جائیں گے، وہاں پھر اس نیکی کی ہمیں قدر ہوگی کہ واقعی یہ نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہیں۔ دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہم لوگ بہت ایزی لیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد کہ یہ تلاوت ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل نیکی ہے، ایک مستقل اللہ پاک کو راضی کرنے والا یہ عمل تلاوت۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس میں، مکاتب میں آپ دیکھیں سینکڑوں لاکھوں بچے الحمدللہ پوری دنیا میں اسی تلاوت کے حوالے سے جو کمپین چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ جو نظام چل رہا ہوتا ہے نظام تعلیم کا، تو ان کو سب سے پہلے ان کی تلاوت درست کی جاتی ہے کہ ان کو صحیح۔ اور الحمدللہ آپ اگر غور کریں ناظرین کہ الحمدللہ یہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کی خصوصیت ہے، یہ صرف اور صرف اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کے نہ صرف الفاظ محفوظ ہیں، الحمدللہ معانی بھی محفوظ ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، اسی تلاوت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اسی تلاوت اور قرات پر اتنا ہمارے یہاں قراء حضرات نے اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، علماء نے کام کیے ہیں، اسی
تلاوت کے حوالے سے دو علوم وجود میں آئے ہیں، ایک علم کو علم تجوید کہتے ہیں، ایک علم کو علم قراءت کہتے ہیں۔ علم تجوید کیا ہے؟ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علم تجوید پر۔ علم تجوید یہ ہے کہ ایک ایک حرف کو کس انداز سے اس کو پروناؤنس کیا جائے، ہر حرف کی نکلنے کی جگہ کیا کہاں ہے منہ سے، اور کس طریقے سے پریکٹیکلی اس کو نکالا جائے، صحیح پروناؤنسیشن کیا ہو۔ تو یہ خصوصیت امتیاز الحمدللہ اس امت کو حاصل ہے۔ فن تجوید کے حوالے سے اتنی کتابیں ہیں اور پورا فن وہ محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ مختصر سا بریک انشاءاللہ، بریک کے بعد اسی موضوع کو کیری آن کرتے ہیں اور قرآن مجید کے علم کے حوالے سے عظمت انشاءاللہ بیان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات میں اب تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، میں علم دین اور علم قرآن کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے حقوق بیان کیے ہیں، حقوق کا تذکرہ کیا، بلکہ حقوق کی ادائیگی کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا۔ ترجمہ اس آیت کا ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، کتاب کی نعمت سے نوازا، کتاب بھیجی، پیغام بھیجا، آخری ہدایت نامہ، اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوت۔ لیکن تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا، یعنی تلاوت کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کے حقوق کیا ہیں؟ تلاوت کے حقوق میں ایک تو سب سے پہلا حق یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح حروف کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، ایسی تلاوت کی جائے جس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے معانی بدل جائیں، مطالب بدل جائیں، اللہ پاک کا منشا بدل جائے۔ نمبر ایک۔ تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کا جو منشا ہے اللہ پاک کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہر آیت، ہر سینٹنس میں اللہ پاک کا منشا کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ پاک کیا بتانا، کیا کہنا، کیا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ اس میں غور و فکر، تدبر، تفکر، اور اس کے معارف کو، اس کے حقائق کو اپنے دلوں میں اتارنا، اس کے اندر جو حقائق ہیں، جو معارف ہے، جو نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، اپنے دلوں میں اتارنا۔ تیسرا حق تلاوت کا کیا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جو مقصد اصل ہے وہ بعد میں، وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ عمل کرنے کا دار و مدار سمجھ پر ہے، فہم پر۔ جب آپ سمجھیں گے نہیں کسی چیز کو تو عمل مشکل ہے نا۔ آپ چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں، دنیا میں کوئی چیز آپ بناتے ہیں کچن میں، خواتین ہماری بناتی ہیں، کبھی کبھی یوٹیوب دیکھ سے کوئی سالن بنا رہی ہیں، کوئی کری بنا رہی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اچھی طرح آپ نہ سمجھیں تو اس سالن کا، اس کری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بھی اس سے آگے پیچھے کوئی چیز ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جب آپ سمجھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے نہیں قرآن کسی بھی آیت کے حوالے سے کہ اس کا اصل ایکچوئل مفہوم کیا ہے، اس آیت میں یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے 3 بڑے حقوق ہیں جس کا یہ آیت تذکرہ کر رہی کہ تلاوت کے حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ویسی تلاوت ہو رہی جیسا قرآن نازل ہوا ہے،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھ کر سنایا ہے، جیسے پڑھایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے ایک چین چلا آ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا اسے، کہ ہم پڑھ لیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا قربان جائیں ہمارے بڑوں پر، ہمارے اسلاف پر، ہمارے علماء پر، ہمارے محدثین پر، قراء پر، مفکرین پہ، ہمارے فقہاء پر، کہ اتنی محنت، اتنی کاوشیں کی گئی ہیں۔ ہم اور آپ یقین کریں اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو ایسے بنی بنائی روٹی دسترخوان پہ موجود ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ 2 علوم مرتب کیے فقہاء نے قرآن مجید کے تلاوت کے حوالے سے، ایک علم کو علم تجوید کہا جاتا ہے، ایک علم کو علم قرات کہا جاتا ہے۔ میں تفصیل انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام، کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت شکریہ، دعا کریں ہم لوگ جیسے ہیں اس میں عمل بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ جی تو میرے 3 سوال ہیں مولانا صاحب نماز کے بارے میں۔ جی 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 4 رکعت والے اگر فرض ہیں یا سنت جو بھی ہوئے، تو اب جب تشہد بیٹھتے ہیں نا دوسری رکعت میں، بعض دفعہ میں بھول جاتی ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوئی ابھی، تو کھڑی ہو جاتی ہوں، تو پھر اگر جیسے کھڑی ہوتی پھر میں دوبارہ تشہد میں چلی جاتی ہوں، پھر سجدہ سہو کر لیتی ہوں۔ یہ میرے ساتھ ہو گیا کہ یاد آ جاتی کہ نہیں پڑی جب کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو دوسرے یہ کہ جب یہ 4 رکعت والی نماز کا فرض یا سنت جو بھی ہیں، وہ تشہد کے بعد میں دروشی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، جیسے یاد آ جائے بند کر دیتی ہوں۔ درود شریف کب پڑھتی ہیں؟ درود شریف نہ دوسری جب تشہد میں اچھا دوسری رکعت میں آپ تحیات کے بعد اٹھنے کے بجائے درود شریف پڑھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی ایک تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب پڑھتی ہیں وطر پڑھتے ہیں وطر، تو وطر کے بعد نہ میں پڑھنا بھول جاتی ہوں کہ دعائے قنوت پڑھنا ہے، سورت ملاتی ہوں تو فاتحہ پڑھتی ہوں، 7 سورت ملاتی ہوں، پھر دعائے قنوت سم ٹائم بھول جاتی ہوں، تو پھر یاد آتی ہے کوئی نہیں پڑھا، تو پھر کیا ایسے میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے کیا؟ پلیز بتانا، یہ میرے ساتھ خود ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں آپ نے 3 مسئلہ پوچھا ہے۔ دیکھیں نماز میں بھول جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہم جب پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہمیں اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے اندر جو چیزیں فرائض ہیں نا، ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ نماز میں جو واجبات ہیں، اعمال، احکام، ارکان، ان کے بارے میں ان کا جاننا بھی ہمارے لیے واجب فرض کے درجے میں۔ یہ علم کی حوالے سے آپ اس کو درجہ دینا، تو جو علوم، جو عبادت فرض ہے، اس عبادت کے حوالے سے مسائل کا جاننا بھی فرض۔ جو عبادات واجب ہیں ان کے حوالے سے ہمیں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں واجب ہیں۔ تو یہ دیکھیں نماز کے اندر جو سجدہ سہو ہے نا، یہ کب واجب ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے جب آپ کسی واجب کو ترک کرنے چھوٹ جائے بھول سے، یا اس میں ڈیلے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی فرما رہی تھیں کہ 4 رکعت کے اندر جب آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں، چاہے وہ سنت ہو، نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد ہمیں کھڑا ہونا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ تو اگر اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو یاد نہ رہا، آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو درود شریف اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک آپ نے اگر پڑھ لیا ہے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی آپ کو اس وقت یاد آیا کہ دوسری رکعت ہے، یہ بات یاد آئی کہ دوسری رکعت ہے جب کہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا۔ اگر اس وقت یاد آیا تو آپ کھڑی ہو جائیں اور پھر آپ سجدہ سہو کریں گے۔ لیکن اگر صرف آپ نے شروع ہی کیا تھا کہ اللہم صلی علی، اتنا مختصر سا پڑھا، آپ کو یاد آ گیا، تو پھر سجدہ سہو آپ پر واجب نہیں۔ تو یہی حال اور بھی رکعت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے وطر کے اندر اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، بھول گئی ہیں، آپ نے سورت پڑھنے کے بعد تیسرے رکوع میں چلی گئی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، چونکہ دعائے قنوت ہمارے یہاں واجب ہے۔ واجب چھوٹ جائے، مثال کے طور پہ آپ 2 رکعت میں بیٹھی نہیں، سیدھے کھڑی ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید یہ تیسری رکعت، آپ بیٹھنا بھول گئی، پورا تشہد پڑھنا بھول گئی، تو دوبارہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے پھر، بلکہ کھڑے ہو کے اپنی نماز جو ہے مکمل کرنی ہے 4 رکعت، اور آخر میں پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، چونکہ پہلی تشہد آپ سے چھوٹ گئی، اتحیات آپ سے چھوٹ گئی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ جتنے واجبات نماز میں ہیں، واجب میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، دیکھیں اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں 13، فرض میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل فاسد ہو جاتی ہے۔ واجب کے اندر ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔
تو اللہ کریم بہت برکت دے جی. آپ نے بہت دیکھیں، ایک تو سب سے اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمیں پوچھنا چاہیے، مسئلہ ہمیں پوچھنا چاہیے. بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو نماز کے ضروری مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہ یعنی ظلم بالائے ظلم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کو ایک چیز پتہ نہیں ہے اور پھر آپ پوچھنے میں عار محسوس کریں یا شرم محسوس کریں یا شرمائیں. شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے. ہر وقت انسان دیکھیں جو علم کا جو پیریڈ ہے نا، محض سے لحد تک، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک، یہ پورا علم کا پیریڈ. کبھی بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی نو ایوری تھنگ. بڑے بڑے لوگ، ان کو مسائل میں اللہ اکبر اکثر و بیشتر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میں نے حج کے اوپر ایک کتاب لکھی لیکن کبھی میں نے حج نہیں کیا تھا. آپ سنیں غور سے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جب فرسٹ ٹائم میں حج پہ گیا تو میں پریشان تھا کہ استسلام ہے، رمل ہے، میں نے پڑھا، کتاب لکھی ہے باضابطہ میں نے، لیکن میں بھول گیا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے کسی شخص نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ پریشان ہوں تو مجھ سے وہ پوچھنے لگا کہ حاجی صاحب آپ پہلی مرتبہ حج کو آئے؟ انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ اگر تم حج کے لیے آیا ہو تو فلاں صاحب کی کتاب ہی پڑھ کے آتے. اس کو کیا پتا کہ وہ فلاں صاحب میرا وہ نام لے رہا تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی. وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائے کہ اتنے بڑے مصنف، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن چونکہ پریکٹیکل انہوں نے حج کبھی نہیں کیا تھا، فرسٹ ٹائم گئے تھے تو پریشان ہو گئے تھے کہ رمل کیسے ہوگا اور پھر استسلام کیا ہے. یہ ساری چیزوں جب تک انسان پریکٹیکل نہ کرے نا، اس لیے کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئی نو ایوری تھنگ. اس لیے بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ، دیکھیں آپ کے پوچھنے کی برکت سے کتنے لوگوں کو اور فائدہ پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، آپ کی پوچھنے کی برکت سے ان کو پتہ چل گیا، ان کو معلوم ہو گیا، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو مل گیا. یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ جاننا عبادت سے علم افضل کیوں ہے. کہ ایک مسئلے کو جاننا 1000 نفل رکعتوں سے بہتر ہے. 1000 رکعتیں آپ نے نفلیں پڑھی لیکن ایک مسئلہ کا آپ نے کریکشن کر لیا، آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، علم سیکھا، وہ عمل سے بہتر. علم کسی لیے فضیلت زیادہ. تو اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر دے میری بہن. تو اس کا آپ خیال رکھیں. واجب اگر کوئی چھوٹتا ہے نماز میں، واجب عمل، یا اس میں ڈیلے ہو، تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیا کریں. اور یہ جو بھولنے کا جو مرض ہے، اس کے لیے آپ کو یہ دعا ہے کہ رب زدنی علما، یہ کثرت سے پڑھا کریں. ہر نماز کے بعد اس کی کثرت سے پڑھا کریں. 11 مرتبہ، 41 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنی سہولت سے آپ. رب زدنی علما، رب زدنی علما. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے میرے محبوب یہ دعا کیا کیجئے، وقل رب زدنی علما. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ پاک قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں. اور جب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، یقیناً ہوئی ہوگی، تو ہم آپ جب اس دعا کو اپنی زبان سے پڑھیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کے انوار و برکات سے ہم بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. تو بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے 3 حقوق. پہلا حق تلاوت کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو بھائی جانا؟ جی الحمدللہ میری بہن. بھائی میرا سوال یہ ہے، ذرا خیال سے سنیں. پاکستان ہے کوئی آدمی، تو اس نے ہے نا فون کیا، اس کی نا بیٹیاں کی 2 بیٹیوں کی شادی ہے، اس کے پاس ایک صرف بھینس ہے، اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ فروخت کر کے تو اپنا گزارا کرتے. جو اس کا لڑکیاں کا باپ ہے وہ مزدوری کرتا. تو مجھے نہیں پتا اس کے پاس سونا ہے یا نہیں، لیکن کافی لیکن مجبور کر رہی بیچاری، منتیں کر رہی ہے کہ مجھے مدد کرو، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی 2 کی. تو کیا اس کو زکوٰۃ لگ سکتی یا کہ نہیں؟ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، جو اشراق کے نفل ہوتے ہیں وہ میں 10 بجے تک یا 9:30 بجے تک پڑھ سکتی ہوں؟ سوری کون سی نفل؟ اشراق کے. اچھا اشراق، ٹھیک ہے ٹھیک. تو چاشت کے نفل کب شروع ہوتے ہیں، کب تک رہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. اچھا دیکھیں میری بہن، جو آدمی ہیں جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور بہت غریب، دیکھیں زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے نا، میں نے پہلے بھی اس مسئلے کو عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے تو اس حوالے سے ہمیں بہت ہی کیئرفل کہ جو مصارف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان مصارف میں سے کوئی نہ کوئی مصرف ہو تب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اگر واقعی وہ
زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی مالیت، اتنی سیونگ نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو آپ جو ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ تو آپ ان سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ ایک مسلمان کے حوالے سے ہمیں حسن گمان رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس نہیں ہے اتنی مالیت کا، تو آپ بے شک ان کو دے دیں۔ اگر کوئی دوسرا سورس نہیں ہے ان کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنے کا، اگر وہ مانگ رہے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پھر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، جس طریقے سے کوئی سورس ہے جس کے ذریعے سے پتہ لگا لیں کہ واقعی چونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، میرا بھی چونکہ سابقہ پڑتا ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو اس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ، بعد میں فائنڈ آؤٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو زکوٰۃ کے مستحق تھے ہی نہیں، ان کے پاس تو اچھی خاصی مالیت کا سامان موجود ہے، مال تجارت بھی ہے، اور اگر مویشی اتنے ہیں جو مال تجارت کے طور پہ، اب دیکھیں مویشی بھی کسی کے پاس اتنے ہیں، ظاہر ہے کہ مویشی مال تجارت ہو گیا جس کے ذریعے وہ کما رہے ہیں، روزگار ان کا ہے، تو اگر اس کے ذریعے بھی اتنی قیمت کے مویشی ہیں جو مال تجارت کے طور پہ ان کے پاس ہیں، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یعنی بہت حساس مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو کاوش کرنی ہوگی، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، تھوڑا سا جو ہے نا اسٹرگل کرنا ہوگا، چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ، بقیہ صدقہ کے حوالے سے آپ جس کو چاہیں صدقہ دیں، صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھیں کوشش کرنی چاہیے جن لوگوں کے بارے میں اگر ہمیں شکوک ہونا، شش و پنج میں ہوں، کشمکش میں ہم ہوں، تو ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم پھر غیر زکوٰۃ کا جو فنڈ ہو نا اس میں سے ہم دیں، چونکہ دیکھیں صرف زکوٰۃ فرض ہے نا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہم کریں۔ ایسے لوگوں کو مثال کے طور پہ اگر کوئی سید ہے، سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں مانگتے، زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن حالت ان کی ویسی بڑی پتلی ہے، خستہ حالی ہے۔ ظاہر ہے کہ شادیوں میں ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جہیز کی جو لعنت ہے، ساز و سامان دینا اور اللہ اکبر، پھر وہ عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو ساز و سامان ہوتے ہیں، پھر وہ ہال بک کراتے ہیں لوگ، ایک مستقل ایک بڑی مصیبت ہے۔ یعنی شادی کا جو اہتمام جو لوگ کرتے ہیں بہت بڑی پریشانی کے مرحلے سے، مراحل سے گزرتے ہیں، تو اس میں بہت ہی کیئرفلی ان کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کر لیں آپ، اس کے بعد ان کو آپ بے شک زکوٰۃ دیں۔ اچھا دیکھیں اشراق جو ہے نا، اشراق کا وقت جو ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، سن رائز کا جو وقت ہے، اس کے بعد جو ہے 20 منٹ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ اوقات مکروہ میں سے۔ اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سے لے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کا وقت تقریباً 1.5-2 گھنٹے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت زوال سے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اشراق کی۔ زوال کا وقت مشکل سے 5 سے 7 منٹ ہوتا ہے، جب سورج بالکل سیدھ میں ہوتا ہے اور آسمان کے سینٹر میں، تو اس وقت جو ہے اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال کے بعد آپ پھر جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زوال سے پہلے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نا ایک کوشچن پوچھنا، 2 دن ہوئے میں نے فجر کی نماز جب اٹھی ہوں لیٹ ہو گئی، تو 15 منٹ رہ گئے تھے، جب میں نے پڑھنی شروع کیا تو ٹھیک ہے۔ سوری کیا پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے؟ فجر کی نماز میں تھوڑی لیٹ ہو گئی 2 دن پہلے، جی تو 15 منٹ رہ گئے ہوئے تھے، تو جب میں نے فجر کی نماز شروع کی ہے۔ 15 منٹ کس میں رہ گئے تھے؟ سورج طلوع ہونے میں۔ ہاں بالکل، سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل، سن رائز کا جو ٹائم ہے نا، بلکہ سن رائز تک آپ نماز پڑھ سکتی ہیں فجر کی۔ مثال کے طور پہ سن رائز کا ٹائم اگر 6:40 ہے، مثال دے رہا ہوں میں، یا کوئی بھی ٹائم ہے، تو اس وقت تک آپ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سن رائز کا ٹائم ہونے کا مطلب کہ اب سن رائز کا ٹائم اگر 6:40 یا 5:40 ہے، تو اب فجر آپ نہیں پڑھ سکتی، اب پھر 20 منٹ آپ نے انتظار کرنا ہوگا، آپ کی فجر کی نماز اب قضا ہو گئی، اب وہ قضا کے طور پہ آپ پڑھیں گی، لیکن 20 منٹ انتظار کر کے، جب اچھی طرح سورج طلوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میری بہن، جزاکم اللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، کتنی، خاص کر کے آج کے اس دور میں بعض چیزیں اتنی آسان رکھی گئی۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بنی بنائی روٹی، بنایا ڈش، تر و تازہ بالکل ٹیبل پر رکھا ہوا، آپ نے صرف نوش فرمانا ہے، اس کو تناول فرمانا ہے۔ اب تناول فرمانے کے لیے بھی اگر ہمیں وہ زحمت نہیں کرنی، تو پھر ہمارا اللہ ہی پھر حافظ ہے نا،
ورنہ ابھی میں عرض کرتا ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. جی وعلیکم السلام. میں نے پہلے بھی سوال شراک کا کیا تھا. جی جی. اب میں نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں. سجدے میں کبھی کھڑی ہوتی ہوں تو رکوع میں بھی سو جاتی ہوں. کبھی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جو سوتی ایسی سوتی ہے گھنٹہ تک پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ آنکھ کھلتی ہے تو ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو کیا مجھے بہت گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک میں عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. میری بہن اللہ کریم آپ کو شفاء کلیہ عطا فرمائے، شفا دے. دیکھیں اگر تو آپ کے پاس یہ عذر جینوین عذر ہے، اگر نیند آ جاتی ہے بے ساختہ، اور تو اس میں یہ کہ آپ یقیناً آپ جی پی سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہوں گی. اگر اس کے لیے کوئی دوا کوئی میڈیسن اگر وہ پرسکرائب کریں آپ کے لیے، ڈاکٹر حضرات کو ضرور بتائیں اپنی یہ سچویشن کو. لیکن اگر آپ کی یہ کیفیت ہے تو آپ پھر معذور ہیں. اللہ پاک بہت کریم ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بے ساختہ آپ سے ہو جاتا ہے، آپ کو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو اس کا ضرور پتہ کریں ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیا آئرن کی کمی ہے یا کسی چیز کی کمی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کو کیا رات میں پراپر نیند آتی ہے آپ کو، یا رات میں بھی ایسی ہوتا ہے؟ تو یہ ساری صورتحال کو آپ جو ہے ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہے ظاہر ہے کہ آپ پھر معذور ہیں. اور معذور لوگوں کے لیے بڑی گنجائش ہے. اب یہ کہ آنکھ اگر لگ گئی، آپ کی نیند اگر آ گئی، پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کا وضو بھی پھر نہ رہا. تو اس کے بعد آپ نے وضو بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور نیند جب آ جائے تو کوشش کریں کہ سو جائیں. پھر جب نیند پوری ہو جائے تب اٹھ کے پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت پڑھ لیں. الا یہ کہ کسی نماز کا وقت ضائع ہونے کا، نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو آپ کے لیے بڑی گنجائش ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی مختصر سا بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو پھر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ لیے جائیں گے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام تعلیمات میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ ہم سنائیں اللہ پر کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ کی رات شروع ہو چکی ہے اور آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے جمعے کے دن کی خیر و برکتیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، یہ وہ اعمال ہیں جو جمعے کے دن ہمیں کرنے چاہیے، اور سب لوگ الحمدللہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ روزے سے بھی ہوں گے، انہوں نے روزہ افطار کیا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تمام لوگوں کے روزوں کو، جو نفلی روزہ تھا ستم من شوال کے نام سے، اللہ کریم آپ کے ان روزوں کو بھی قبول فرمائے. ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں نے اس کی تلاوت کی ہے، اور اس حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، بات ہماری چل رہی تھی کہ علم قرآن کریم کا جو علم ہے، قرآن کریم کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، قرآن کریم پر ایمان، اللہ پاک کے ہاں قرآن کریم پر ایمان کس صورت میں قابل قبول ہے. کہ اس آیت نے اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہر شخص ظاہر ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا ہوں، ہم کلیم الحمدللہ مومن مسلمان لوگ ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. قرآن نے زبانی کلامی ایمان کو نہیں مانا ہے. فرمایا کہ دیکھو، یہ تمہارا کلیم، یہ تمہارا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب اس کلیم پر، اس دعوے پر تم دلیل دو. دلیل کے طور پہ بتلایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب جنہیں عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسی تلاوت کرنے کا جیسا حق ہے، یعنی حق ادا کر دیتے ہیں تلاوت کرنے کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں صاحب ایمان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کے تلاوت کے حوالے سے کچھ حقوق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کو ہم سیکھیں، کہ کیا ہم تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسی رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے صحابہ کرام کو بتلایا، سکھایا. جیسے قرآن نازل ہوا ویسی تلاوت ہم کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی قرآن مجید سیکھا؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ دیکھیں، ایک تو وہ شخص ہے نا جو
اللہ پاک نے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا، نیو مسلم بھائی ہمارے بھائی بہن ہیں، تو اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرے دن سے انہوں نے نماز شروع کر دی، ان کو قرآن پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت انہیں نہیں آتی، وہ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں اور جیسے تیسے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو شاید ان کی تو معافی ہو جائے، چونکہ ان کو تو وقت ہی نہیں ملا نا پڑھنے کا۔ لیکن مجھ جیسے ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا ہو گیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جن کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت، جب سجدہ سنا جاتا ہے قرآن مجید میں، جب ہم پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، سجدے تلاوت ایک تو یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر کل 14 سجدے تلاوت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوران تلاوت قرآن مجید یعنی آپ تلاوت کر رہی ہیں اور زبان سے پڑھ رہی ہیں، یاد رکھیں اس کو بھی ذہن میں کہ تلاوت کہتے ہیں زبان سے پڑھنے کو، زبان سے آپ وہ ادا کر رہی ہیں، وہ آیت، وہ الفاظ، وہ سینٹنس، اور پھر وہ آواز آپ کے کان یعنی زبان سے ادا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی قرآن مجید کے اندر سجدے یعنی تلاوت، سجدے والی تلاوت آیت آئے گی، آیت تلاوت، آیت سجدہ، اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سجدہ کریں گی۔ سجدہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کھڑی ہو کے اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا کانوں کی لو تک، تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں آپ چلی جائیں۔ ایک سجدہ آپ نے کرنا ہے، سجدہ وہی جو نماز والا سجدہ جسے ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، تو یہ سجدہ تلاوت ہے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں ایک ہی مرتبہ سارے سجدے کروں گی یا کروں گا، پورا قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد، پورا قرآن مجید ختم کرنے کے بعد وہ اگر کہتا ہے کہ میں ایک ہی مرتبہ 14 سجدے کروں، تو اس کی بھی اجازت ہے شرعاً۔ اور سجدہ کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اگر بیٹھی ہوئی تلاوت آپ کر رہی ہیں اور دوران تلاوت آیت سجدہ اگر آیت آ گئی ہے تو آپ بیٹھ کر بھی سجدے میں جا سکتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلی جائیں۔ لیکن کھڑے ہو کے سجدہ کرنا، قیام کی حالت میں، آپ قیام کی حالت میں ہو پھر آپ سجدے میں جائیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس پر زیادہ اجر، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ کھڑے ہو کے آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلی جائیں۔ تو اللہ پاک بہت برکت دے، اور ہم سب کو اللہ کریم کلام قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق، شوق، دلچسپی عطا فرمائے۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے 3 پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ اس حوالے سے ایک تو اس قدر خوش نصیب ہیں، یہ امت اتنی خوش نصیب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے غیروں کی جانب سے جو ہم پر مظالم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہم پر جو ہے طرح طرح کی اذیت، طرح دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ اسی کا ریئیکشن ہے اس جلس کا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، ایک ایسی نعمت، ایک ایسا خزانہ، ایک ایسی دولت جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ورڈز آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ورڈز، وہ کلام، اور ایسے محفوظ ہیں، اتنے محفوظ ہیں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا، اے لوگو نزلنا ذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اتارا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ۔ اور دیکھیں کیسے کیسے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ دنیا تو کہ دارالاسباب ہے، تو سبب کے درجے میں اللہ پاک نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے، کروڑوں لوگ دنیا میں اس وقت ہیں جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا سے، اللہ نہ کرے کوئی شخص نعوذ باللہ کوئی ظالم ایسا پیدا ہو کہ کہتے جی ہم سارے قرآن کو جلا دیتے ہیں پوری دنیا سے، تو الحمدللہ ہم مسلمان اس حوالے سے مالا مال ہیں کہ ہمیں ایسے حفاظ، ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایک موجود ہے جو الحمدللہ قرآن کا حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کا وہ حافظ۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہم مخصوص ہیں، کوئی دنیا کی قوم ہمارے ساتھ شریک نہیں اس میں۔ یہ خصوصیت، یہ امتیاز ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ تو اپنی اس خوش نصیبی کو ہمیں چاہیے کہ ہم بد نصیبی میں نہ تبدیل کر دیں،
خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ پاک کا بعینہ من عن ہر چیز محفوظ ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ صرف الفاظ محفوظ ہیں، معنی بھی محفوظ ہیں. آج دیکھیں چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی ویڈیو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، مارکیٹ کے اندر وائرل ہوتی رہتی ہیں. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور آپ کے کہنا ہمارا سننا قبول ہو، اور ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. ضرور انشاءاللہ. اور میرے دو سوال ہیں. ابھی تلاوت قرآن پاک کا ذکر ہوا تو اسی ضمن میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہم یہ محافل میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ مطلب بہنیں نماز بھی اسی طرح ادا کرتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دونوں کا حکم بیان فرما دیں. اور ابھی اشراق و چاشت کے حوالے سے ایک بہن نے سوال کیا تھا، تو کیا اگر ہم اشراق کے نوافل جس وقت ادا کریں تو چاشت کی بھی ساتھ ہی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ امیر بہن، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں، آپ نے تلاوت کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ تلاوت کہتے ہیں زبان سے پڑھنے کو. ریسائٹیشن جو ہے نا، انگلش کا جو ورڈ ہے ریسائٹ کرنا، پڑھنا. تو جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ آپ کے یعنی منہ کا پورا حصہ، زبان بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. اور چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تجوید کے حوالے سے جب ہم کسی لیٹر کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دانتوں کا بھی دخل ہوتا ہے اور اس میں تھروٹ کا بھی دخل ہوتا ہے، یعنی پورا منہ اس میں انوالو ہوتا ہے. تو تلاوت کہتی ہیں اسی کو ہیں کہ آپ تلاوت کر رہی ہیں، کا مطلب کہ بے شک آواز تیز نہ نکلے لیکن زبان سے آپ اسے ادا کر رہی ہیں، زبان سے پڑھ رہی ہیں، پروناؤنسیشن ہے، تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص نماز میں یا پھر قرآن خوانی میں جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی زبان بند ہے اور منہ بند ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے تو پھر وہ تلاوت نہیں ہے. پھر وہ اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ قلبی ذکر، یعنی دماغ میں اور دل میں وہ پڑھنا ہے. زبان بھی خاموش ہے اور ان کے منہ کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، بالکل منہ بند صرف دیکھ رہے ہیں وہ، تو اس کو پھر تلاوت نہیں کہیں گے. اب پھر ایسی تلاوت پر یعنی ایسے پڑھنے پر سجدہ سہو بھی، سجدہ تلاوت بھی نہیں ہے. یعنی اگر ان کی آنکھوں سے سجدے کی آیت گزرتی ہے تو اس پر سجدہ ہے، تلاوت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت پر آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ واجب ہوتا ہے، صرف دیکھنے پر نہیں. تو ان لوگوں کو یقینی طور پہ اپنی اس عادت کو بدلنا. چکے دیکھیں ریسائٹیشن کا پھر ہمیں ثواب ملتا ہے. تلا یتلو کے معنی آتے ہیں تلاوت کرنا. ابھی میں نے بتایا تلاوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی زبان، آپ کا منہ پورا انوالو ہو، حرکت ہو منہ میں، بے شک آواز دھیمی ہو لیکن تلاوت ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں. تو نماز میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر کہ پھر اس کی نماز بھی باطل ہے. اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے اس کو، اور سورت پڑھنا ہے، جو واجبات اس کے اندر ہیں، جو فرائض ہیں، تسبیح ہے. اب تسبیح تو ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ واجب ہے نماز کے اندر. تو ان لوگوں کو اپنے اس رویے کو پر اصل میں مسئلہ یہی نا کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں. اسی کا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ اکبر، بنی بنائی ریڈی میڈ چیزیں، بنی بنائی روٹی، بنا بنایا ڈش ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ اس کو لے کے منہ میں رکھ لیں، نوش فرما لیں، تناول فرما لیں. تو ہمارے اللہ ہی حافظ ہے نا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ اکبر، جو ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، اسلاف، تابعین، تب کتنی مشکل سے انہوں نے علم دین حاصل کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف، آپ سنیے گا غور سے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کے سیکھنے کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن میرا جو علاقہ تھا بہت دور تھا مدینہ منورہ سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اگر سورہ فاتحہ کا ثنا کئی لوگ نہیں پڑھتے، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ جی کیا فرمایا؟
सना नहीं पढ़ते, डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई। तो देखें, खामोशी अगर जो है तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से नमाज के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे कि देखें इमाम सूरतुल फातिहा ख़त्म करता है तो हमने आमीन कहना है। तो बहुत से लोगों को मैंने भी नोटिस किया है कि वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। भाई ठीक है, आप आमीन आहिस्ता कहें, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, दूसरे हमारे अपने लोग हैं वो आमीन कहते ही नहीं हैं। आमीन हमने कम से कम इतनी तेज़ कहें कि हम सुनने, मैं अगर कह रहा हूँ आमीन कह के मैं सुन लूँ, ज़बान से कहें। इसी तरीके से जितनी चीज़ें मैंने अभी अर्ज़ किया, सूरतुल फातिहा पढ़ लें आप अपनी नमाज़ों में सूरतों का मिलाना भी वाजिब है। अगर सूरत पढ़ रहे हैं, अगर ज़बान आपकी खामोश है तो वो तिलावत में नहीं शामिल है, और अगर तिलावत आपकी नमाज में नहीं हुई तो आपकी नमाज बातिल हो गई, क्योंकि तिलावत वाजिब है, सूरतों का मिलाना वाजिब है। तो बेशुमार नमाज के अंदर ऐसे मसाइल हैं जो हम उसका ख्याल नहीं रखते, हमारी नमाज बातिल हो जाती है, यानी नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। और मैं ये समझता हूँ कि जी मेरी नमाज हो गई, मैं इशा पढ़ के आया हूँ, मैं फजर पढ़ के आया हूँ, मैं इशा पढ़ ली हूँ, मैं फजर पढ़ ली हूँ, लेकिन ज़रूरी मसाइल हमें नहीं पता, हमने वाजिबात छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों को से रिक्वेस्ट है, अदब से उनसे गुजारिश है कि देखें, तिलावत का मतलब होता है रिसाइटेशन, रिसाइट करना। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उसको रीड नहीं करेंगे, रिसाइट नहीं करेंगे, वो तिलावत कहलाने के काबिल नहीं, फिर तिलावत कंसीडर नहीं होगा आपका। तो इसका आप ख्याल रखें। अल्लाह करीम बहुत ज़्यादा खैर दे आपको। अच्छा, इशराक और चाश के नमाज के हवाले से देखें, एक वक्त, क्योंकि इसको याद रखें, ये नवाफिल नमाज है, ठीक है, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, अजर व सवाब की आप हामिल होंगी, अजर व सवाब का मूजिब होगा, बाइस होगा, बहुत बरकत है। अभी मैंने बताया कि आखिरत की करेंसियाँ हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे, देखो नफल का मतलब तुम क्या समझते हो, तुम लोग नफल का मतलब समझते हो समथिंग यू शुडंट डू इट, बल्कि नफल का मतलब है कि समथिंग यू शुड डू इट, कि करना चाहिए। या हमारे फ़राइज़ में जो कमी कोताहियाँ होती हैं उसकी तलाफ़ी होती है। क़यामत के दिन एक शख्स का नामा अमल जब पेश होगा तो फ़राइज़ में जो कमी कोताही होगी तो अल्लाह पाक पूछेंगे फ़रिश्तों से कि क्या इसके नामा अमल में कुछ नेकियां नवाफिल भी हैं। फिर नफल अगर हो तो उसकी फ़राइज़ के अंदर जो कमी कोताही उसकी तलाफ़ी होती है। हम लोग नवाफिल को ऐसा समझते हैं कि समथिंग अनयूजुअल, गैर ज़रूरी चीज़ें, यूज़लेस चीज़ें, उसको कोई अहमियत ही नहीं देता है। हाँ ठीक है, आप मसरूफ़ हैं, आप काम पे हैं, आप ब्रेक में हैं, बेशक आप नवाफिल उस वक्त ना पढ़ें चूँकि आप काम से आए हुए हैं, आप ब्रेक में आए हुए हैं। लेकिन अगर आप फ़ारिग हैं, घरों में पढ़ रहे हैं और फ़ारिग बिल्कुल बैठे हुए हैं, फ़ारिग आप बैठी हैं, तो क्यों नहीं, वाई नॉट, 2 रकत मगरिब में बढ़ा के पढ़ लें, कुछ रकतें इशा के साथ पढ़ लें, कुछ ज़ोहर में पढ़ लें, फजर में 2 रकत उसकी बड़ी फजीलत है सुन्नत की। और नमाज जब भी पढ़ें कोशिश करें बड़ी खूबसूरत बना के। देखें, इशराक चाश की आप एक साथ नियत नहीं कर सकती। देखें, चूँकि इशराक का वक्त अलग है, अभी अब यानी चाश का वक्त शुरू नहीं हुआ है, तो आप जो है चाश की इशराक की उस वक्त नहीं पढ़ सकती हैं ना। तो इसमें यह है कि अगर थोड़ा भी वक्त गुजर जाए, मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये नफल नमाजें हैं, ये फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, लेकिन नमाज के जो औक़ात रखे गए हैं, बयान किए गए हैं, तो कोशिश आदमी करे कि उसी वक्त में नमाज अदा करे। लेकिन फिर ये के बाद में फिर अगर कोई नवाफिल आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, कोई मज़ाक़ उसमें नहीं। तो अल्लाह करीम बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, सना आप फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग, देखें सना पढ़ना, मैंने वही अर्ज़ किया कि बहुत से मसाइल हमें लोगों को नहीं पता कि नमाज के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनका पढ़ना सुन्नत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका करना वाजिब है, कुछ अरकान ऐसे हैं जिनका करना फ़र्ज़ है। अब ये सना जो है ना, ये सुन्नत है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इमाम को उस वक्त ज्वाइन करता है जब इमाम ने तिलावत शुरू कर दी है, अब वो सना नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कह के इमाम के साथ शामिल हो जाएगा। उस वक्त उस सना नहीं पढ़ना है, चूँकि सना वाजिब नहीं है, सना सुन्नत है। हाँ, अगर किसी ने बिल्कुल शुरू से नमाज शुरू की है, इमाम को पाया पहली रकत से उसने इमाम को ज्वाइन किया है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसी तरतीब से पहले वो सना पढ़ेगा, सना के बाद आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खामोश हो जाएगा, लेकिन इमाम आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरत पढ़ेंगे और सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बीच में इमाम को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप फिर खामोशी से तिलावत सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, देखें हमें तो बना बनाया हर चीज़ बिल्कुल रेडी, हर चीज़ मुकम्मल तैयार, हमें कुछ भी नहीं करना उसमें,
ساری کتابیں الحمدللہ، فقہ کی، حدیث کی، تجوید کی، قرات کی، سارے موضوعات پر، ٹاپکس پر اتنی کتابیں ہیں کہ آپ کتابیں گن نہیں سکتے۔ ہمیں صرف اس کو نکال کے نوش فرمانا ہے، تناول فرمانا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمیں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں اس وقت، علماء ہمارے کر گئے سارا وہ کام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحابی عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے، اور ہماری بستی سے کبھی کبھی لوگ جاتے تھے، چونکہ دور تھا ہماری بستی جو ہے نا، مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہے، ہم نہیں جا پاتے تھے، میں بہت چھوٹا سا تھا، لیکن مجھے بڑی اس بات کی دلچسپی تھی اور ذوق شوق تھا کہ میں بھی قرآن مجید سیکھوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی سورس نہیں تھا کہ میں کس طریقے سے پہنچوں، میں بے چین رہتا تھا۔ تو اس کا میں نے حل نکالا، سلوشن نکالا کہ مدینہ منورہ جو قافلے جاتے تھے علم سیکھنے، وہ قافلہ جب واپس لوٹتا تو میں وہاں راستے میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور گزرنے والے قافلوں سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا آپ لوگ مدینے سے آ رہے ہیں؟ جب کوئی قافلہ کہتا کہ ہاں مدینے سے آ رہے ہیں، تو وہ صحابی کہتے ہیں عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوق شوق آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان سے پھر میں ریکویسٹ کرتا، درخواست کرتا کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، آپ کو سکھائی ہے، آپ مجھے سکھا کے جائیے، آپ مجھے سنا کے جائیے تاکہ میں یاد کروں۔ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ کئی مہینے گزر گئے تو میں اچھا خاصا حافظ بن گیا، اور اپنے علاقے میں، اپنے اس محلے میں، ویلیج میں سب سے بڑا میں قاری بن گیا۔ کسی کو اتنی آیتیں یاد نہیں تھی چونکہ میں مستقل میں لگا رہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی جد و جہد، اتنی قربانیاں، یعنی کہنا بہت آسان ہے، واقعہ سنانا بھی بہت آسان ہے، واقعہ سن لینا بھی بہت آسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت، اور راستے میں آ کے بیٹھ جانا۔ کہتے تھے کئی گھنٹے میں ویٹ کرتا رہتا تھا کہ کوئی قافلہ گزرے، مدینہ سے جانے والا قافلہ، اور پھر ان سے وہ آیت سیکھتا تھا میں، اور پھر اپنے گھر آ جاتا تھا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں، میرے محلے میں ایک مسجد بنی، میں وہاں امام بن گیا، پھر اللہ پاک نے مجھے وہ عزت دی، مجھے وہ اللہ پاک نے مجھے ہر چیز الحمدللہ عطا فرمائی کہ میں ایک بہترین حافظ قاری قرآن بن گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بسا اوقات ایک آیت کے لیے میں سفر کر کے جاتا، اور سفر کر کے جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو گھنٹوں میں ان کے گھر کے باہر کھڑا رہتا، دھوپ میں، پتہ چلتا کہ وہ صاحب ابھی قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، میں ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب وہ صاحب بیدار ہوتے قیلولے سے، دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، تو وہ مجھے جب دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے، کہتے کہ یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، جو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، کہتے آپ نے کیوں اتنی زحمت گوارا کی؟ آپ مجھے کہتے میں آ جاتا آپ کے پاس، میں آپ کا خادم، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سید ہیں، آپ کیوں آئے، اتنی زحمت گوارا کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، علم لینے میں آیا ہوں، اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں یہاں آؤں۔ علم لینے والا آتا ہے، علم دینے والا نہیں۔ بہرحال اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے صحابہ کرام نے علم دین سیکھا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مولانا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم۔ میرے کو پوچھنا تھا، جی فرمائیے۔ میرے کو بتاؤ نے، میری نماز کا ادھر بھی ہو جائے، اس کا گھر کھل جائے۔ سوری آواز نہیں آئی، کیا؟ میں نے بولا میری نمازی کے لیے دعا کر دو، کچھ بتاؤ پڑھنے کے لیے، تو اس کا کدھر بھی ٹھکانہ ہو جائے۔ سوری، اس نواسی کے، اچھا دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ، ضرور انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے صحابہ کرام نے علم دین سیکھا، قرآن مجید سیکھا، ایک آیت۔ اصل میں انہیں قدر اس لیے تھی کہ ہم تو الحمدللہ چونکہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، مسجد میسر آتی ہے، مدرسہ میسر آتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ صحابہ کرام اس کے سچے قدردان تھے کہ انہوں نے بڑی محنت، بڑی جانفشانی کے ساتھ، مال جان، بلکہ جان کو جوخم میں ڈال کے، مشقت میں ڈال کے انہوں نے دین کو سیکھا۔ اور یہ انہی کا یقین، آپ جانیں، یہ انہی صحابہ کرام، انہی بزرگان دین، انہی بڑوں کی اللہ اکبر یہ کاوشیں ہیں اور قربانیاں ہیں جو ہم آپ آج جو ہے الحمدللہ اس حوالے سے بہت مالا مال ہے کہ پورا قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک حرف اس کا محفوظ ہے، ایک لفظ محفوظ ہے، اس کے معانی محفوظ ہیں، اس کے مطالب محفوظ ہیں
کہ غیروں کی اتنی کوشش کے باوجود، اب میں عرض کر رہا تھا نا کہ یوٹیوب آپ دیکھیں طرح طرح کی ویڈیو کو قرآن پہ شک کر رہا ہے، آپس میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، جی یہ قرآن مکمل ہے کہ غیر مکمل ہے، قرآن کے فلاں حصے کو فلاں چیز ضائع کر گئی، ایسی باتیں۔ میں اس لیے بار بار اس موضوع کو آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، یہ فساد کا دور ہے، یہ دجل کا دور ہے، یہ کرپشن کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی باتیں، ہر روز فتنے، ہر روز نئے فتنے۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے، سارے میں نے پورا بیان کا جو نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند ہوں، کہیں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو پارہ نہ پڑھ رہا ہو، جو قرآن مجید نہ پڑھ رہا ہو، جو مسجد نہ جا رہا ہو۔ مسجد سے جوڑیں اپنے آپ کو، اور صرف ہم نے تلاوت نہیں کرنی، ہم نے اس کے معنی کو سمجھنا ہے۔ ہر شخص ہم میں کا جتنے لوگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھوں گا۔ جس مسجد میں بھی آپ جاتے ہیں، ہر مسجد میں تقریباً درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن میں شامل ہوں، درس حدیث میں شامل ہوں۔ آپ کے جو امام حضرات ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ امام صاحب ہمیں آپ قرآن پڑھائیے، ہمیں تجوید پڑھا دیجئے، قرآن کی تفسیر شروع کرائیں۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کے انشاءاللہ ہر مسجد کے امام درس قرآن شروع کریں۔ بڑے مشہور ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا برٹشرز کا، ان کو سخت جیل ہوئی، اور جیل کے کافی عرصے کے بعد جب واپس آئے، جن کے ہزاروں لاکھوں میں شاگرد ان کے پوری دنیا میں، جن کو شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جب واپس آئے نا جیل سے تو انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں جیل میں اتنے عرصہ رہا ہوں، میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ شاگرد سارے پریشان کی، اللہ، ہزاروں طلباء کے استاد پوری زندگی قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، اب انہوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے 3 باتیں بتائی تھیں، بس آپ کو شیئر کر کے باتیں ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ سیکھا، میں نے بہت غور کیا کہ اس امت کے اندر خلفشار، انتشار، فتن و فساد کی جڑ کیا، بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن سے جوڑو، آپسی اختلاف کو ختم کر دو، گھر گھر قرآن کا درس ہو، گھر کوئی گھر باقی نہ رہے جس میں قرآن کا درس نہ ہو۔ قرآن کو عام کرو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے حروف کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے ظاہر کو، قرآن کے باطن کو عام کرو، ہر گھر میں قرآن کا درس ہو، ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہوں۔ انشاءاللہ اس سے فساد دور ہوگا، فتنہ دور ہوگا، کرپشن دور ہوگا، ہم جتنے قرآن کے قریب ہوں گے اللہ پاک کے قریب ہوں۔ اللہ پاک جتنی بات کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید کا اللہ پاک عشق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔